نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ سورۃ ہود آیا نمبر 7 پارہ 12۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ ہود سے آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر چل رہا ہے۔ آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہی ذات ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ آزمائے تم کو، ایُّکم احسن عملا، کون ہے تم میں جو اچھے عمل کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سب کو سنائی بتائی، اس لیے کہ تم ایمان لاؤ اس پر، اس قدرت کو مانو۔ اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی قدرت کاملہ سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے زمین کو اور آسمانوں کو پہلے پیدا فرمایا، اس کے بعد تمام ستاروں، سورج، چاند، ستاروں کو بعد میں فرمایا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ زمین جو ہے وہ سورج کا حصہ نہیں، نہ ہی زمین کو سورج کے گرد گھومنے کی ضرورت ہے، نہ ہی کشش ثقل جو ہے وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورج اپنی کشش سے زمین کو اپنے گرد گھمانا شروع کر دیا۔ جب زمین سورج کا حصہ ہی نہیں تو یہ گھومے گی کیسے؟ گھومنے لگ پڑے، جس طرف گھومے پانی مائع ہے، اوپر چڑھ دوڑے گا، مخلوق اللہ کی تباہ ہو جائے گی۔ اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے زمین بنائی ہے۔ چلو یہ وہ تو نظریات ہے نا، جو ہمارا قرآن کہتا ہے وہ صحیح ہے۔ ان آیات مقدسات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ اب ہمیں پتہ یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کس طرح پیدا فرمایا۔ یہ جواب بھی ہمیں قرآن مجید خوب واضح طور پہ اور وضاحت کے ساتھ دیتا ہے، اور یہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ سورۃ انبیاء میں اولم یر الذین کفروا، ہاں اب کافروں کو بات، پھر کافروں کو، وہ بات کافروں کی وہ آیت آئی کہ کافروں کو کہا ہے کہ کیا کافر لوگ یہ نہیں دیکھتے، کیا نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، کانتا رتقا، ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، بس اللہ نے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ وجعلنا من الماء كل شيء، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ ہر زندہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا یا پیدا فرمایا پانی سے۔ کل شیء حی افلا یؤمنون، کیا پس ایمان نہیں رکھتے وہ
واقعی ایمان نہیں رکھتے، کافر ہیں۔ ایمان رکھنے والوں کو تو یہ کافی ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پہلے پیدا فرمایا، پھر ان کو آپس میں ابیلے تھے، پھر علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ ان آیات مقدسہ سے یہ بات عیاں ہوئی کہ زمین نے سبزہ اگانا شروع کر دیا اور آسمان سے بارش نازل فرمائی۔ بعض حضرات اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے تو ان کو ان کی طرف توجہ فرمائی۔ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا زمین کو پیدا فرمایا، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی۔ اور دھواں کی صورت میں تھا آسمان، اگر ملے ہوئے تھے تب بھی معنی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خاص حکمت عملی سے جدا فرما دیا، جس کا علم کسی کو نہیں ہے، نہ ہی کوئی اٹکل پچو تو لگا سکتے ہیں، باقی تمام باتیں اٹکل پچو ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ بہادر شریک نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، خلیفہ بنایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ ہم تو اب تک کسی مخمصے سے نہیں نکل سکے، اور کئی پڑھے لکھے بھی جوہلا بھی کہتے ہیں آدم علیہ السلام دانا نہ کھاتے تو نیچے نہ اترتے۔ کیوں نہ اترتے؟ اللہ آدم علیہ السلام تو بنا ہی نہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے میں زمین کے لیے بنانا ہے، زمین کے اندر بنانا ہے۔ ابھی تک یہ مخمصہ جو ہے نا، یہ ہم سے تو حل نہیں ہوا۔ علماء کرام سے جاہل لوگ، اجڑ لوگ، بعض پڑھے لکھے بھی اجڑ لوگ یہ سوال کر دیں کہ آدم علیہ السلام دارا جنت سے نہ کھاتے تو نیچے نہ اترتے۔ اور بھائی آدم ابھی بنا ہی نہیں، ابھی تو رہے، اور یہ مشورہ ہو رہا ہے، فرشتوں سے مشورہ ہو رہا ہے، مجلس مشاورت کے اندر بات ہو رہی ہے۔ رب کہہ رہا ہے میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، زمین میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو مسلمان اس مخمصے سے ابھی نہیں نکلے، بلکہ ڈٹ جاتے ہیں جیل۔ کس کا جی جواب کیا ہے کہ آدم علیہ السلام دانا نہ کھاتے، کھاتے کیوں نہ؟ کھانا ہی تھا، معیشت عزتی یہی تھی کہ زمین کو ہم نے بسانا تھا، اس کو اللہ نے ہمارے لیے قرار بنانا تھا، یہ مسکن ہمارا تھا۔ جنت میں ابتدائی مسکن عارضی تھا، اس سے تو اللہ تعالیٰ نے نکالنا ہی تھا نا، ایک قانون بنا دیا لا تقربا هذه الشجرہ، یہ قانون بنا، اس قانون کی خلاف ورزی ہو گئی، ہونی تھی، کیونکہ معیشت عزتی یہی تھی۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے لعنت کا توق بھی ڈالنا تھا، فرشتوں کا سردار جو بنا ہوا تھا، فرشتوں کا امام جو بنا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دکھانا تھا کہ اتنا آپ تو زاہد، اگر اللہ کا منکر بن جائے تو ساری کی ساری عبادت ساری کی ساگا، جس طرح شیطان کی رائے گاہ گئی، بڑے بڑے زاہدوں کی، بڑے بڑے عاملوں کی، بڑے بڑے اولیاء کی جو ہے عبادت اسی طرح رائے گاہ جاتی ہے اگر وہ تکبر میں آ جائیں۔ جس طرح اب مرزا صاحب، مرزا محمد علی انجینئر صاحب اپنے علم کے تکبر میں کہتا ہے ہم علمی کتابی ہیں، کتابی علمی ہیں، واہ جی واہ۔ اور چبل کو یہ آج تک پتہ نہیں چلا، یہ آج تک پتہ نہیں چلا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو سورج سے پہلے پیدا فرمایا ہے،
علمی کتابی کیسے ہو گیا؟ وہ تو زمین کے گرد اپنا سورج کو زمین کے زمین کو سورج کے گرد گھمائے پھر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے ابھی سورج پیدا ہی نہیں ہوا، زمین پیدا ہو گئی، آسمان سے بھی پہلے زمین پیدا ہو گئی، علیحدہ علیحدہ اللہ نے کر دیا، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ دی، پھر آسمانوں کو ٹھیک سب سے پہلے زمین کی طرف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی آیا مقدسہ میں، جی جو میں نے آیا مقدسہ پڑھی ہے نا تھوڑی سی اوپر، اولم یری الذین، اس سے اگلی ہے تو یہی ہے، پر وہ آیا مقدسہ یہ بھی ہے، اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، زمین کے اندر کھانے پینے کی چیزیں سب اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا فرما دی، پھر اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے آسمانوں کو ٹھیک ٹھاک بنایا، پھر اس کے اندر ستارے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا فِيهَا، اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا فرمانے کے بعد آسمان کی طرف توجہ دی، آسمان کو ٹھیک کرنے کے بعد پھر ستارے اس میں مزین کر دیے، سورج چاند ستارے مزین کیے، اب سورج تو بعد میں پیدا ہو رہا ہے، چاند بعد میں پیدا ہو رہا ہے، تو زمین سورج کا کیسے حصہ بن گئی، گرد کیسے گھومنے لگ پڑی، جو لوٹو گھما لینا وہ آسان ہے، تجربہ کرنا وہ بڑا مشکل ہے۔ چلو آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا اور پھر آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیج دیا۔ اگلی بات آپ سب جو جانتے ہیں، اس مخمصے سے نکلو، اگلی آیت پاک پڑھتے ہیں، هو الذی جعل لکم الارض فراشا، پہلا سورہ بقرہ، وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، فرش بنایا، اور فرش باغنے جتنی سپیڈ میں وہ کہتے ہیں، مجھے اس سے غرض نہیں، جتنی سپیڈ میں وہ زمین کو دوڑاتے ہیں تو پھر ہمارا جینا تو مشکل ہو جائے گا، بالکل مشکل ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس نے سورج چاند ستارے کے گھومنا، ایس صورت میں گھومنا ہوتا ہے کہ دن بھی ہو جائے رات بھی ہو جائے زمین، اور اتنی تیزی سے گھومے کہ 24 گھنٹے اتنی بڑی اپنا زمین ہے، وہ گھومے، پھر سورج ہمیں اپنا دھوپ اپنا نکلے گی، اور ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا جب ہم یہ زمین نیچے جائے گی پانی کی طرف، تو پانی تو مایا ہے، وہ اوپر چڑھ جائے گا یا ہم پانی میں جب گریں گے، تو اللہ نے اسے ٹھہراؤ بنا دیا ہے، مہادا، اگر مہادا کے لفظ بھی ہے، فراشا، ہم نے فرش بنایا زمین کو تمہارے لیے، والسماء بنا، آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا، بارش اتاری، فاخرج به من الثمرات، اس سے اللہ تعالیٰ نے رزق، پھلوں کا رزق نکالا، رزقا لكم، یہ بات بھی یہی بات ہے کہ فرش بنایا اللہ تعالیٰ نے، الذی جعل لكم الارض مہادا، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے زمین کو ہمارے لیے پالنا بنایا، مہادا، پنگوڑا بنایا، وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، پھر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں راستے بنائے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، پھر آسمان سے پانی بچھایا، اتارا، سورۃ طٰہٰ، وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی رب ہے جس نے پیدا فرمایا زمین میں تمہارے لیے ہر چیز، اور تم سب کا
اسی کی طرف حشر ہونا ہے۔ آگے پھر آیا مقدس ہے، یہ آیت پاک پہلے بھی میں نے ذکر کر چکا ہوں، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا زالتا۔ مرزا یہ لفظ اس کی تشریح کر، دوبارہ پھر اپنے لوٹ درس کی طرف اس کی تشریح کر۔ ان تزولا، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو روک رکھا ہے، ان تزولا یہ کہ ہلے۔ ما یمسکن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر، وہاں پرندوں کے بارے میں ذکر ہے کہ پرندوں کو اللہ نے ہوا میں اڑا دیا، ان کو امساک دیا ہوا میں اپنا چلنے کا۔ وہاں ان تزولا اللہ نے نہیں فرمایا کہ انہیں جما دیا ہے۔ یہاں زمین کے بارے میں اور آسمان کے بارے میں یہ کہ ایک جگہ ٹھہرا دیا ہے، ان تزولا۔ پرندوں کے بارے میں یہ لفظ نہیں ہے۔ لہذا جو تو نے پکی دی ہے نا، وہ ہمیں تو ہضم ہو گئی ہے، ہمارا ہاضمہ درست ہو گیا ہے، لیکن تیرا ہاضمہ خراب ہو گیا ہے کہ تو پورے الفاظ کا ترجمہ نہیں کرتا۔ تو نے ڈنڈی ماری ہے مرزا، تو نے ڈنڈی ماری ہے۔ کو خدا کا خوف کر لے، اس بات کو دوبارہ دہرا اور غلطی کی معافی مانگ اللہ سے اور بندوں سے بھی جن کو تو نے بہکا دیا ہے، ان کو راستے سے ہٹا دیا ہے کہ ان کا یقین تذبذب کا شکار ہے، متزلزل ہو گیا ہے کہ اللہ کا قرآن کچھ اور کہتا ہے اور تیری سائنس کچھ اور کہتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ زمین پہلے پیدا ہوئی، سورج بعد میں پیدا ہوا، زمین اپنا ستارے بعد میں پیدا ہوئے، چاند بعد میں پیدا ہوا، اور تیری سائنس جو ہے اس میں تو گڑبڑ ہے۔ اور اللہ کی سائنس جو کہتی ہے کہ زمین کو اللہ نے پہلے پیدا فرمایا، آسمان کو پہلے پیدا فرمایا، اس کے بعد ستاروں کو مزین کیا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، آسمان دنیا کو، وہ بھی آسمان دنیا کو مزین فرمایا۔ چلو تمہیں اللہ تعالیٰ توبہ کا خیال عطا فرما دے، توبہ کر لے تو بہتر ہے۔ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ اگر کوئی ایک چیز بھی ہلنے لگ جائے دونوں میں سے، یا دونوں ہلنے لگ جائے، تو پھر کون روک سکتا ہے؟ کس کی طاقت ہے اللہ کے علاوہ کہ اس کو روکے؟ یعنی کوئی نہیں روک سکتا۔ بے شک وہی حلیم ہے اور وہی بخشنے والا ہے۔ ان آیات مقدسات تو یہی پتہ چلا کہ بے شک آسمان اور زمین ساکن ہے۔ اسی طرح ایک اور آیا مقدسہ ہے والارض وضحاها للانام، اور زمین کو مخلوق کے لیے اللہ نے بچھا دیا۔ ضحاها والارض ضحاها للانام، مخلوق کے لیے اللہ نے زمین کو نیچے رکھ دیا۔ والارض بعد ذلك ضحاها، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے زمین کو نیچے رکھا مخلوق کے لیے۔ وعدہ کے معنی بیان کیے گئے، رکھا، جما دیا، ٹھہرا دیا۔ کسی معنی سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب زمین کو چلا دینا ہے یا گردش کرنا ہے۔ زمین کو جب اللہ تعالیٰ نے ٹھہرایا ہوا ہے تو یہ گردش کیسے کر سکتی ہے؟ جب اللہ ٹھہرا رہا ہے، اللہ اسے روک رہا ہے کہ رک جا، احمد اسلام کہتا ہوں مرزا کیسے گھما سکتا ہے؟
ایڑی چوٹی کا زور لگائے تب بھی نہیں گھوم سکتی. الذی جعلکم الارض مہادا وجعلکم الارض فیہا سبلا لعلکم یہتدون. الذی جعل لکم الارض مہادا، وہی رب ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھکانہ بنایا، مہادا رہنے کے لیے، یا پنگوڑا بنایا. ٹھکانہ لفظ عام میں مہادا ٹھکانہ بنایا. وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اسی نے یعنی رب نے اس میں راستے نکالے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، سورۃ زخرف، تاکہ تمہیں چلنے میں آسانی رہے. اسی طرح ایک جگہ اور فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، ہم نے زمین کو سکون کی جگہ بنائی، ٹھکانہ بنایا تمہارے لیے. الم نجعل الارض مہادا، ہم نے زمین کو ٹھکانہ بنایا. والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو اس کو ٹھہرانے کے لیے بنایا. تمیدا اوتادا لفظ پیچھے آ چکے ہیں آیات میں. اوتادا وہاں تمیدا آیا سورۃ انبیاء میں، یا اوتادا لفظ سورۃ نبا میں 30واں پارہ کی پہلی سورت. اب یہاں اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ زمین کو تو ہم نے ٹھہرایا ہے، سکون کی جگہ بنایا ہے، تاکہ تو مسلمان کیا انسان جو ہے اس میں سکون سے رہے. یہ بھاگنے لگ پڑے گی تو سکون کیسا ہوگا؟ کبھی ادھر بھاگے جا رہے کہ ہمارا سکون ہی برباد ہو. ایک گاڑی کی جو بھاگ رہی ہوں گاڑی، اس کا تو ہم آواز برداشت نہیں کر سکتے، سکون برباد ہوتا ہے. جب زمین ہی گھومنے لگ پڑی اور اتنی چیخ و پکار شروع ہو جائے، کبھی وہ اندھیری آ جائے تو اس کی چیخ و پکار ہم سے برداشت نہیں ہوتی، آدمی گھبرا جاتا ہے کہ اتنی زور سے اندھیری آ گئی. تو یہ تو پھر زمین ہے، جتنی تیزی سے تم نے گھمائی ہے سورج کے گرد، اتنی تیزی سے گھومنے والی روز ہی اندھیریوں ہو، روز ہی جان ہماری نکلے. اللہ تعالیٰ نے سکون پیدا فرمایا اس میں. آج کی آیات مقدسات یہ کافی ہیں. آگے انشاءاللہ چلیں گے ایسا ایسا 2-4 اور ویڈیوز میں اس کے اوپر بنانا چاہوں گا تاکہ لوگوں کو مکمل طور پر اس کا علم ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ قرآن کا علم لینے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن سے دور نہ ہو. یہ چیزیں میں جو پڑھ رہا ہوں قرآن سے، یہ قرآن میں موجود ہیں. میں اپنی رائے سے یا اپنی حدیث پاک سے بھی نہیں کوئی چیز لی، یہ صرف اور صرف قرآن پاک سے میں نے آیات مقدسات اخذ کی ہیں. مختلف سورت بقرہ سے، سورت انبیاء سے، سورت طٰہٰ سے، سورت کیا اس کا نام ہے یاسین سے، یا سورت رحمان سے 1-2 آیات مقدسات پڑھی ہیں. یہ آپ کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں. اگر آپ تگ و دو کریں گے تو آپ پر حق واضح ہو جائے گا. حق وہی ہے جو قرآن میں ہے، حق وہی ہے جو قرآن مجید میں ہے، حق وہی ہے جو قرآن مجید میں ہے، حق وہی ہے جو زبان مصطفیٰ میں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید اور زبان مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہمیں مصطفیٰ آقا کریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر معاملے میں تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزا. پھر آخر میں پھر بات مرزا صاحب سے، مرزا صاحب ان تمام آیات کو اچھی طرح بیان کرو جو میں نے بیان کی ہیں. تمہارے لوگ بہت فالوور ہیں اور سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں. تم انگریزوں کے پٹھو بنو رہے ہوگے، سائنسدانوں کے، انگریزوں کے نہیں سائنسدانوں کے، جنہوں نے غلط نظریے پیش کیے. اگر ان کے پٹھو بنے رہو گے
تو یہ لوگ قرآن سے دور ہوتے جائیں گے۔ قرآن یہی بتاتا ہے کہ زمین سورج سے پہلے پیدا فرمائی گئی ہے، بعد میں سورج چند ستارے آسمانوں اور زمینوں کے بعد میں پیدا کیے گئے ہیں۔ لہٰذا زمین جو ہے وہ سورج کی محتاج نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ہر ایک کو اپنی جگہ پہ علیحدہ علیحدہ افادیت اور ان کے فائدے جو ہیں ہمارے لیے رکھے ہیں۔ سورج کے ہمارے لیے فائدہ ہیں، زمین کو اس سے کوئی غرض نہیں، سورج سے ہمیں غرض ہے۔ زمین پر اس کی روشنی پڑتی ہے تو وہ ہمارے لیے۔ سخر لکم الشمس والقمر دائبین، اللہ تعالیٰ نے سورج اور آسمان کو تمہارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے مسخر پابند فرما دیا ہے، مسخر کر دیا ہے۔ اسی طرح چاند کو بھی مسخر فرما دیا ہے میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے، تاکہ ان پر بھی ہمارا ایمان رہے۔ دائبین، دونوں چلتے ہیں، دونوں چلتے ہیں۔ زمین کا چلنے کا کوئی ایک بھی ثبوت آپ کے پاس نہیں، صرف اور صرف سائنسی ثبوت، اور آپ اپنی چرب زبانی سے اس کو علماء کرام کے خلاف جو استعمال کرتے ہیں، اس سے زمین کو آپ چلا رہے ہیں۔ زمین پہلے پیدا ہوئی ہے، اور قرآن پاک کی یہ دلیل ہے کہ زمین سورج سے پہلے پیدا ہوئی ہے، زمین سورج کا ٹکڑا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واصل الجزا۔ وما